ترضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حمد و ثنا خالق ارض و سماء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام پوری کائنات کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا، بیٹھنا، سننا، سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ درد دل سے دعا کریں، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، ہمارے اعزہ و اقارب میں سے جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں سے جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ تو شفائیں دینے والا ہے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے ایمان والے، توحید والے اور ہمارے اعزہ و اقارب میں سے یا ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ تو ان کو معاف فرما کے جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، مشکلوں میں گرے ہوئے ہیں، مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، حالات کی سختیوں کے مارے ہوئے ہیں، ہمارا ملک بھی جن حالات سے گزر رہا ہے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ ہم سبھی پریشان ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، اللہ تو اکیلا حاجت روا و مشکل کشا ہے، ہم سب کی حاجتیں، ضرورتیں، مرادیں پوری فرما۔ مختصر حمد و ثنا اور دعا کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے، انشاءاللہ اسی کی تفسیر اور تشریح عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہارے مال اور تمہارے اولادیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ دو چیزوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فتنہ قرار دیا ہے، ایک مال اور ایک اولاد۔ تو آج اولاد کے بارے میں بات کریں گے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر انسان کے ہاں یہ اولاد جیسی نعمت میسر نہ ہو تو انسان پریشان رہتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ پریشانیوں میں گزرتی ہے، ہر وقت سوچتے ہوئے گزرتی ہے۔ بہت سارے لوگ سوچ کے ٹینشن لے کے بیمار ہو جاتے ہیں، عورتیں بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہوتی، اور یہ اولاد انسان کی فطری مجبوری ہے۔ ہر شخص کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اولاد عطا کرے، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی زاہد ہو، کوئی عابد ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی درویش ہو، کوئی امام ہو، کوئی عام انسان ہو، کوئی محنت مزدوری کرنے والا ہو، کوئی تاجر کاروباری ہو، ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اسے اولاد عطا فرمائے۔ اور اگر شادی کے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد اولاد نہ ہو، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے ہی پریشانی بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان علاج معالجے کی طرف رجوع کرتا ہے، اور علاج معالجے سے آگے بڑھ کے پھر یہاں تک بھی بات پہنچ جاتی ہے کہ بہت سارے انسان اس وجہ سے شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی کہیں جا کے تعویذ ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کسی جا کے مڑی پہ، کوئی مزار پہ، کوئی دربار پہ، کوئی قبر پہ جا کے نظر و نیاز دے رہا ہے، منتیں سماجتیں مان رہا ہے کہ مجھے اولاد مل جائے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو شرک ہو رہا ہے ہمارے معاشروں کے اندر، اس کی سب سے بڑی وجہ، جو بڑی بڑی وجوہات ہے شرک کی جس کی وجہ سے شرک پھیلتا ہے، اس میں سے ایک وجہ اور سبب بے اولادی۔ لوگ اولاد کے حصول کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے جاہل معاشرے کے اندر ایسے پیر موجود ہیں جو عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ بے اولاد عورتیں جا کے اپنی عزتیں گنوا دیتی ہیں اور لٹا بیٹھتی ہیں کہ ہمیں اولاد مل جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو اللہ اکبر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدہ بیان کیا قرآن مجید کے اندر، اولاد اللہ کے علاوہ کوئی اور دے سکتا؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما
انہو علیم قدیر، آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، جسے چاہے وہ پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اگر چاہے تو وہ بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے بانجھ کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دینے پہ آئے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسے بوڑھے شخص کو عطا فرما دے، اور نہ دینے پہ آئے تو نوجوان مانگتے رہیں اللہ نہ دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دینے پہ آئے تو کنواری مریم کے گھر میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے، اور نہ دینے پہ آئے تو زکریا علیہ السلام ساری زندگی دعائیں کرتے رہے، بڑھاپا طاری ہو جائے، بڑھاپے تک نہ دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اولاد دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی رزق نہیں دے سکتا، وہ اللہ اکیلا ہی ہے۔ اللہ نے یہ عقیدہ بنا دیا، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، دینا ہے تو رب نے دینا ہے، اس لیے جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے دلوں میں بھی خواہش تھی کہ اللہ ہمیں اولاد دے، اللہ سے ہی مانگتے رہے۔ جناب نبی ابراہیم علیہ السلام کے آپ تذکرے اٹھا کے دیکھیے، اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی، مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگی جا رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، لیکن زبان پہ یہی الفاظ ہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور در پہ نہیں کہا یا اللہ لینا ہے تجھ سے لینا ہے اور دینا تو نے ہے، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اللہ اولاد نہ دے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ اور اللہ اکبر، جناب زکریا علیہ السلام کے گھر میں بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی، مانگے جا رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث ہے، مجھے بہترین وارث عطا کرنا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اولاد اللہ سے مانگنی ہے، اور اگر اللہ اولاد عطا فرما دے تو یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، پھر اس کی قدر کرنی ہے۔ اس کی قدر کیا ہے؟ جس طرح ہم آج سنتے ہیں اور علماء بیان کرتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ والدین کے بہت سارے حقوق ہیں، ایسے ہی والدین کے ذمے اولاد کے بھی بہت سارے حقوق ہیں۔ سب سے بڑا حق ہے تربیت کا، اللہ رب العالمین نے اولاد کی اچھی تربیت، اسلامی تربیت کی ہماری ذمہ داری لگائی ہے، ہم پر فریضہ عائد کیا کہ اگر اللہ اولاد دے، بیٹا دے، بیٹی دے، تو اس بیٹے بیٹی کی اچھی تربیت کرنی ہے، ان کو قرآن سکھانا ہے، ان کو حدیث سکھانی ہے، اچھا اخلاق سکھانا ہے، اچھی تربیت کرنی ہے، انہیں انسان بنانا ہے، انہیں مسلمان بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، سائنسدان بنائیں، آپ اس کو تاجر بنائیں، جو مرضی بنائیں، لیکن یہ سب کچھ بنانے سے پہلے ایک اچھا مسلمان اور ایک اچھا انسان بنانا ہے، ایمان والا بنانا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے اندر والدین کی جو ذمہ داری ہے، یا اولاد کی تربیت کے اندر والدین کا جو حق ہے، یا والدین کا جو ہاتھ ہوتا ہے، جو کردار ہوتا ہے، اس کو اس انداز سے بیان فرمایا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، لوگوں ہر شخص، ہر بچہ جو اس کائنات کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ کی مرضی، وہ چاہے تو اس کو یہودی بنا لیں، چاہے اس کو عیسائی بنا لیں، چاہے اس کو مجوسی بنا لیں، والدین جیسی تربیت کریں گے وہ ویسے ہی بن جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک مثال دی جاتی ہے، جیسی کوکو ویسے بچے، ماں باپ جیسے ہوں گے ویسی اولاد ہوگی، جیسی تربیت ماں باپ کریں گے اپنی اولاد کی، اولاد وہی بنے گی۔ اگر کوئی ماں باپ چاہے اولاد کو ایکٹر بنا لیں، اولاد کو کرکٹر بنا لیں، اولاد کو کوئی اور شعبہ دے دیں، اور اگر والدین چاہیں تو اولاد کی اچھی تربیت کر کے، ان کو قرآن سکھا کے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سکھا کے انہیں اچھا مسلمان بنا دیں۔ اولاد کی تربیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، آپ ان کو انگلش نہ پڑھائیں، آپ ان کو سائنس نہ پڑھائیں، آپ ان کو میتھ نہ پڑھائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی پڑھائیں، آپ ان کو انجینئر بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، سائنسدان بنا دیں، لیکن آپ پہلے مسلمان بنا دیں۔ اللہ کی قسم وہ ڈاکٹر بنے گا تو آج کے ڈاکٹروں جیسا نہیں بنے گا جو میتوں کو ہسپتالوں کے اندر رکھ لیتے ہیں کہ جب تک اس کا بل نہیں دو گے میت نہیں دیں گے۔ یہ میں کل پرسوں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، ایک آدمی بیچارہ وہ کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تو اس کی بچی بیمار ہو گئی، سرکاری اسپتالوں میں دھکے کھاتا پھرتا رہا بیچارہ، پھر آخر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر اس کو لے جایا گیا۔ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر وہ 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ رہنے کے بعد فوت ہو گئی۔ جب فوت ہوئی تو انہوں نے
بتایا کہ بھی آپ کا اتنا بل ہے، وہ بل ادا کریں اور اپنی بچی کی میت لے جائیں۔ اس نے کہا میں کہاں سے پیسے ادا کروں، اتنے پیسے تو میرے پاس ہیں نہیں، محنت مزدوری کرنے والا ہوں۔ وہ کہتا ہے اگر میں مزدوری کروں تو 6 ماہ مزدوری کروں گا نا، پھر آپ کے پیسے میں اکٹھے کر پاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا 6 ماہ بعد آپ اپنی بیٹی کی میت لے جانا، اتنے پیسے لے کے آؤ گے تو میت ملے گی۔ آپ ذرا اندازہ کریں ایسے ڈاکٹر، کیا آپ ان کو مسلمان ڈاکٹر سمجھتے ہیں؟ پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنا دیں، پھر اس کے بعد ڈاکٹر بنائیں۔ اللہ کی قسم وہ انسانوں کی خدمت کرے گا، وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرے گا۔ جب وہ خدمت خلق کرے گا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ملے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اپنے بچے کو انجینئر بنائیے، سائنسدان بنائیے، لیکن پہلے مسلمان بنائیے۔ وہ اسلام کا خادم بنے گا، وہ آپ کے ملک کا خادم بنے گا، وہ آپ کے دین کا خادم بنے گا۔ آج ہم نے ہمارے بچے یہ ماتھے پہ آنکھیں کیوں رکھ لیتے ہیں؟ آج ہمارے اندر یہ مفاد پرستی کیوں عام ہے؟ آج ہم دنیا کی ساری تعلیم بچوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا، حدیث نہیں پڑھانی، اسلامی آداب اور اخلاق نہیں سکھانے۔ بچے سب کچھ بن جاتے ہیں لیکن مسلمان نہیں بن پاتے۔ حالت یہ ہوتی باپ فوت ہو جاتا ہے تو بیٹا اپنے والد کے جنازے میں دعا نہیں پڑھ سکتا کہ میں اپنے والد کو بخشوانے کے لیے دعا کیسے کروں۔ ایک دوست نے بتایا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کا بیٹا امریکہ میں رہتا تھا، پتہ چلا کہ ابا جی فوت ہوئے ہیں، فوراً فلائٹ پکڑی پاکستان آ گیا۔ پاکستان پہنچا، والد صاحب کی میت پڑی ہوئی ہے، پتہ نہیں غسل کیسے دینا ہے، ڈھونڈتا پھر رہا جی کس نے غسل دینا ہے۔ وہ کوئی محلے میں جو آدمی تھا غسل دینے والا مشہور، اس کو لایا گیا، اس نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ اب میت سامنے پڑی ہوئی ہے، روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے۔ وہ محلے دار ایک امام صاحب کو پکڑ کے لے آئے، جی جنازہ پڑھا دیں۔ انہوں نے جنازہ پڑھا دیا۔ اب جنازہ بھی ہو گیا، یہ روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے۔ تو سارے لوگ پریشان بھی، آپ روئی کیوں جا رہے ہیں؟ سب کے والدین دنیا سے جاتے ہیں، وہ چلے گئے، ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، صبر تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس لیے رو رہا ہوں آج میں انگلش فر بولتا ہوں، پیسے اتنے کماتا ہوں، میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنے پیسے کما لیے ہیں، تو میں جس کو چاہوں خرید کے لا کے کھڑا کر دوں، لیکن رب کعبہ کی قسم رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ آج مجھے ایک دعا نہیں یاد کہ میں اپنے باپ کے لیے بخشنے کے لیے وہ دعا کر سکوں۔ کیا فائدہ ہے اتنی دولت کمانے کا اگر ہمارے لیے ہمارا بچہ دعا نہ کر سکے؟ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت، اور آپ ذرا دیکھیں ہمارے اسلاف کو کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ کبھی انبیاء کے تذکرے تو پڑھو، کتنی فکر ہوتی تھی اولاد کی تربیت کی۔ آج تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے والدین کو بھی اولاد کی تربیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، بالکل غائب۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس بچے کو اسکول داخل کروا دینا، اس کو جیب خرچ دے دینا، اس کو صبح شام دوپہر کھانا کھلا دینا، اس کو اچھے کپڑے پہنا دینا، کریں جی عزت کریں، اس پہ تقریر ہو جاتی، بات ہو جاتی جی چلو ٹیچر کی محبت۔ والدین کے نام پہ دن رکھے ہوئے جی فادر ڈے مدر ڈے، حالانکہ ہمارا تو سارے 24 کے 24 گھنٹے ہی، اور پھر مہینے کے 30 دن اور سال کے 360 دن، یہ سارے کے سارے ہی ہمارے مدر ڈے ہیں۔ ہم تو ماں کی خدمت کرتے، رات کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک ہم ماں کے قدم نہ دبائیں، یہ سارے، لیکن پھر بھی چلو بات سمجھ آتی جی مدر ڈے ماں کی بات ہو رہی ہے، ماں کی عزت ماں کی محبت کریں۔ فادر ڈے پہ باپ کی بات ہوتی ہے، ٹیچر ڈے پہ ٹیچر کی بات ہوتی ہے، کبھی کسی کی رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے، چلو کچھ نہ کچھ بات سمجھ آتی ہے۔ حالانکہ ہم ان کے بھی قائل نہیں ہیں، شریعت میں ایسے کوئی دن نہیں ہے، لیکن چلو پھر بھی ماں کی عزت کی بات ہو جائے۔ اب بتائیں کہ یہ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کو کس کی بات کرنی ہے ہم؟ یعنی عشق لڑائیں، یہ ہماری نوجوان نسل جو ہے نا وہ کر رہی جی، ایک کسی کی غیر محرم بیٹی کو، کسی کی بہو کی عزت کو خراب کریں، اس کو پھول دیں۔ یہ لوگوں کی بیٹیوں کو بہنوں کو پھول دیتا پھرتا، لوگ اس کی بیٹیوں بہنوں کو پھول دیتے پھرتے۔ یہ آج ہمارے بچے کس نے خراب کیے ہیں؟ ہم اپنے پیسے دے کے وہ بچوں کو بھیجتے ہیں اسکولوں میں، پیسے دیتے ہیں ان کا بیڑا غرق کرو، بھاری فیسیں دے، جتنا مہنگا اسکول ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ بچوں کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ کوئی میرے جیسا مولوی اسکول بنا کے بیٹھ جائے نا، وہ کہتے ہیں مولویاں دا اسکول ہے تھے، انہوں نے کی پڑھانا ہے، دفعہ کرو تے بچے کی داخل کروانے ہیں۔ کوئی انگریز کوئی بنائے، کوئی انگلش میڈیم اسکول ہو ہیں جہاں پر انگلش بولنے کی پابندی ہو، بس اردو بھی نہ بولنے دیں، وہاں پہ بھیجنے ہم نے، آکسفورڈ کا سلیبس ہو اور جناب یہ ہو وہ ہو، وہاں پہ بھیجنے، اور وہ ہماری نوجوان نسل کا اور اس آنے والی نسل کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کے لیے تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، یاد رکھیں، اسکولوں میں تربیت نہیں ہے۔ تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلی درسگاہ بچے کے لیے کون سی جگہ ہے؟ ماں کی گود ہے، ماں کی گود۔ اور ہمارے اسلاف کی مائیں، واللہ سچی بات ہے، ہم حیران رہ جاتے ہیں،
امام بخاری رحمہ اللہ کا تذکرہ پڑھتے ہیں، امام مسلم کا تذکرہ پڑھتے ہیں، اور دیگر محدثین کے تذکرے پڑھتے ہیں، اسلاف کے تذکرے پڑھتے ہیں، ان کی ماؤں کے تذکرے پڑھتے ہیں۔ چلو میں دور نہیں جاتا، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے دودھ پیتے تھے، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی تو ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی، قرآن کی تلاوت کرتی تاکہ اس کے کان میں قرآن کی تلاوت جائے اور یہ اچھا نیک اور مسلمان بچہ بنے۔ اور آج ٹی وی چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، عورت تو جناب وہ گانے سن رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی تو گانے سن رہی۔ آج بچے ایکٹر پیدا ہو رہے ہیں، ایکٹر بچپن سے تھر تھر ان کے جسم کانپتے ہیں موسیقی پہ۔ میں ابھی حالیہ دنوں میں چند دن پہلے کی بات ہے کہ اکیڈمی کا وہ اینول فنکشن تھا اسکول والوں کا، تو مجھے بھی بلایا انہوں نے، تو میں وہاں پہ بیٹھا ہوتا سامنے اسٹیج کے سامنے، وہ جو گیسٹ ہوتے ہیں ان کی کرسیاں لگاتے ہیں، تو ایک ہمارے ساتھ ہی ایک آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کوئی چھوٹا سا بچہ، بالکل یہاں اتنا بچہ بھی کوئی بیٹھا ہوا جو میں کو، وہ جو پیچھے بچہ بیٹھا نا چھوٹا سا، یہ اتنا چھوٹا سا بچہ وہاں پر سامنے کھڑا ہے، تو انہوں نے وہ ایک چلایا نا وہ دھن کوئی کسی گانے کی، تو اللہ کی قسم اٹھا کے تم نے خود دیکھا وہ بچہ وہاں پہ چھوٹا سا جس کو پتہ ہی نہیں کیا رہا، وہ خود تھرک رہا ہے، اس کا جسم اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آج یہ وجہ کیا ہے؟ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے وہ ناچ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ایک میں نے واقعہ پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ ایک آدمی، نیک آدمی تھا، نمازی آدمی، اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی نا، تو بچی بھی 2 سال کی تھی یا اسی عمر کی چھوٹی سی، تو وہ ناچتی تھی، تو بڑا پریشان تھا بھی یہ وجہ کیا بن گئی، یہ ناچتی کیوں ہے؟ نہ ہمارے گھر میں کسی نے کبھی ڈانس کیا، نہ مجھے آتا ہے، نہ میری بیوی کو آتا ہے ناچ گانا، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، تو یہ ناچنے لگ گئی ہے، سکھایا بھی کسی نے نہیں۔ تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، وہ ڈاکٹر بھی میرے جیسا تھا، کوئی جس کے دل میں ہمیشہ یہی خیال رہتا ہے بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، تو اس نے سارا ماحول کا جائزہ لیا، سارے سوالات کیے، کیس کو اچھی طرح سٹڈی کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا، اس نے کہا جب یہ ماں کے پیٹ کے اندر تھی تو اس وقت اس کی ماں جو فلمیں دیکھتی تھی، ڈرامے دیکھتی تھی، جو گانے سنتی تھی، وہ جو مجرے دیکھتی تھی نا، وہ بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر اثر ہوتا ہے، اور وہ وہی چیزیں ماں کے پیٹ کے اندر سیکھتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آتا، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ماں کے پیٹ میں بچہ سیکھتا ہے، جو ماں دیکھتی ہے بچہ وہ سیکھتا ہے، جو ماں کھاتی ہے بچے پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اگر حلال کھاتی ہے تو بچہ حلال والے کام کرے گا، اگر حرام کھاتی تو حرام کے کام کرے گا۔ ہمارے اسلاف اور بزرگ بچہ پیدا ہونے والا ہو جاتا تو وہ اپنی کمائی پہ فکر لگ جاتی کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے تو میں نے اپنی بیوی کو حرام کا لقمہ نہیں کھلانا، کہیں بچہ وہ حرام کے لقمے پہ نہ پلے اور بڑا ہو کے حرام کے کام نہ کرے، اتنا فکر۔ اللہ اکبر، یہ فکر انبیاء کو تھی، ہمیں نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بات میں نے کی نا، اتنے بزرگ ہو گئے، بابے بوڑھے، مانگتے رہے، اللہ نے بیٹا دے دیا، مانگ مانگ کے لے لیا، ابھی چھوٹا تھا، دودھ پیتا تھا، اللہ نے کہا ابراہیم اس کو اپنی آنکھوں سے دور کر دو، ایک بیابان جنگل کے اندر چھوڑ آئے، سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، میں واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، جو بات عرض کرنا مقصود ہے وہ کیا ہے؟ بچے کو چھوڑ کے جب واپس پلٹے، قدم بوجھل تھے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اب کس کا دل چاہتا ہے کہ اپنے چھوٹے سے معصوم سے بچے کو اور اپنی بیوی کو ایک بیابان کے اندر چھوڑ دے، جہاں کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، جہاں درندے جب مردی حملہ کرے کوئی بچاؤ کرنے والا نہیں، تو دل ٹوٹا ہوا، قدم بوجھل، روتے ہوئے واپس پلٹے۔ اب وہاں اس لیے نہیں رک سکتے تھے کہ اگر میرے آنسو نکلیں گے تو ان کے اوپر کیا اثر کیا ہوگا، میری بیوی بیچاری وہ تو پہلے ہی عورت سے نادق ہوتی ہے، حوصلہ ہار بیٹھے گی، تھوڑا سا آگے آ گئے، روتے روتے جب دیکھا نا ان کی نظر نہیں پڑتی، ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، اب ہاتھ اٹھا لیے اللہ کے سامنے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِينًا، دعا شروع کر، یا اللہ یہ جنگل ہے، بیابان ہے، یہاں پہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، یہاں جنگلی درندے حملہ کریں، یہ بچاؤ کون کرے گا، یا اللہ بڑی ٹینشن ہے۔ سب سے پہلی دعا یہ کی، یا اللہ اس جگہ کو میری اولاد کے لیے امن والا بنا دے۔ پھر کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ میں چاہتا تھا میرا بیٹا ہو، میں اس کو توحید سکھاؤں، تیری محبت اس کے دل کے اندر پیدا کروں، میں اس کی تربیت کروں،
اس کو اسلام سکھاؤں، اس کو اپنے ساتھ توحید کے وال پہ کھڑا کروں، میں اس کو اپنا ساتھی اور دست و بازو بناؤں، میں اس کی توحید کی تربیت کروں، اس کو توحید کا عقیدہ اور منہج سکھاؤں۔ لیکن یا اللہ تو نے کہا کہ اس کو اپنی آنکھوں سے دور کر دے، اب میں تیرے حکم پہ اس کو اپنی آنکھوں سے دور کیے جا رہا ہوں۔ ماں ہے، صرف نازک ہے، اس کا دل کمزور ہوتا ہے، بچے ماں سے کنٹرول نہیں ہو پاتے، تو یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے بیٹے کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ میرے بچے کو عبادت بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا، شرک سے محفوظ رکھنا۔ کتنی فکر ہے، کتنی فکر ہے، اللہ اکبر۔ اور آگے ایک اور دعا کی، بڑی پیاری خوبصورت دعا، بڑی خوبصورت دعا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ تو نے کہا اس کو آنکھوں سے دور کر دے، دور دراز چھوڑا، میں نے دور دراز چھوڑ دیا، میں نے کس جگہ کا انتخاب کیا؟ لوگ اپنی اولاد کو وہاں بساتے ہیں جہاں کھانے پینے کے لیے وافر ہو، جہاں لباس اچھا مل سکتا ہو، جہاں بڑے بڑے شہر ہوں، جہاں ہر قسم کی سہولیات میسر ہوں، جہاں پر آنے جانے کی سہولتیں، جہاں پر اچھی بلڈنگیں، اچھے مکانات، اچھی سوسائٹیاں، اچھی سڑکیں، اچھی گلیاں، پکی گلیاں، پکا سب کچھ ہو، ہر بندہ وہاں پہ چھوڑتا ہے۔ یا اللہ میں نے کسی باغ کا انتخاب نہیں کیا، میں نے کسی شہر کا انتخاب نہیں کیا، اپنی اولاد کو چھوڑنے کے لیے کسی اچھی پکی گلیوں والے محلے کا انتخاب نہیں کیا۔ یا اللہ میں نے اس بیابان کا انتخاب کیا ہے، اور بیابان بھی ایسا بواد غیر ذی زرع، جہاں پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور جس کی سرزمین ایسی ہے کہ اس زمین پہ کوئی چیز اگتی بھی نہیں ہے، ایسی بنجر زمین ہے، بواد غیر ذی زرع، ہر چیز یہاں پہ نہیں ہے، کوئی سہولت میسر نہیں ہے، کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے، لیکن میں نے اسی بیابان کا انتخاب کیوں کیا؟ میں کسی اچھے باغات کا انتخاب کر لیتا، کسی اچھے شہر کا انتخاب کر لیتا، لیکن یا اللہ یہ بیابان مجھے اس لیے پسند ہے عند بیتک المحرم، کیونکہ یہاں تیرا بیت اللہ پاس ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کھانے کو ملے نہ ملے، پینے کو ملے نہ ملے، پہننے کو اچھا ملے نہ ملے، گلیاں ٹھیک ہو نہ ہو، سیوریج کا نظام ہو نہ ہو، میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے تیرا گھر دیکھا۔ یا اللہ کچھ ملے نہ ملے، کم از کم جب اذان ہوگی نماز تو پڑھے گا نا۔ آج لوگ مسجدوں کے پاس گھر نہیں خریدتے، مولوی تانگی بڑا کر دینے یار، دفع کرو، کہتے دور لگو کر۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں نے اس لیے یہاں رکھا ہے تاکہ یہ نماز پڑھتے رہیں، اور آگے جا کے وہی دعا کی جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا یہ دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اور ایسا اللہ نے نمازی بنایا، ایسی تربیت کا اثر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب اللہ کے اندر اسماعیل کا تذکرہ تو کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، بتوں کی عبادت سے محفوظ ہو جائے، شرک سے پاک ہو جائے، توحید سیکھ جائے، نمازیں پڑھنے والا بن جائے۔ تو پھر دیکھو وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرا اسماعیل خود بھی نمازی بن گیا اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینے والا بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو مسجد میں ساتھ لے کے جایا کرو، اس کو دکھاؤ مسجد کا راستہ، اس کو دکھاؤ وضو کی جگہ، اس کو وضو کرواؤ اپنے ساتھ بٹھا کے، ہاتھ دھونے کا طریقہ، کلی کا طریقہ، چہرہ دھونے کا طریقہ، وضو کا طریقہ سکھاؤ، اپنے ساتھ صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ، نماز کا طریقہ سکھاؤ، نماز کی دعائیں سکھاؤ، نماز سکھاؤ، مسجد کے آداب سکھاؤ، مسجد میں کیسے جانا ہے، مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے، اپنے ساتھ رکھو۔ 3 سال تک اس کی تربیت کرو، جب 10 سال کا ہو جائے پھر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ آج بچہ سکول نہ جائے برداشت نہیں ہوتا، ٹیوشن نہ جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ابھی کیوں نہیں گیا، لیکن نماز نہ پڑھے کبھی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں قرآن کا ادارہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، قرآن سکھاتے ہیں لوگوں کو۔ بتانے لگے ایک دفعہ کہ ایک میرا دوست مشورہ کرنے کے لیے آ گیا میرے پاس، جی بچے نے میٹرک کر لیا ہے تو اب کیا کروائیں اس کو آگے، تو کہتے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ویسے ہی میرے منہ سے نکل گیا۔ اور جن کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے نا اس کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں، ویسے ہی کہتے میرے دل میں سوال پیدا ہوا، میں نے پوچھے، میں نے کہا حضرت آپ نے بچے کو میٹرک کروا لیا تو قرآن تو پڑھ ہی لیا ہوگا اس نے نادرہ؟ کہتے نہیں جی قرآن نہیں پڑھ سکا نادرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میٹرک کر گیا بچہ قرآن نادرہ نہیں پڑھ سکا۔ وجہ کیا ہے جی مسجد دور تھی، مسجد دور تھی۔ اللہ کے بندے سکول کتنی دور تھا، سکول تو مسجد سے بھی زیادہ دور تھا، وہ میں نے رکشہ لگوایا ہوا تھا، وہاں پہ وہ لے جاتے تھے رکشے والے۔
اللہ کے بندو اسکول کے لیے رکشے لگے ہوئے ہیں، آنے کا کرایہ جانے کا دیتے ہیں نا ہم سب لوگ یار، کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہم سب یہ کرتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں چھوڑ کے آتے ہیں، نیند آئی ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں لاہوریوں کو، وہ پجامے پہنے ہوتے ہیں، شرٹ پہنی ہوتی ہے، آنکھیں ادھ کھلی ادھ بند ہوتی ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پہ نکلے ہوتے ہیں، جناب بچے کو ایک کو آگے بٹھایا دو کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اسکول کے دروازے پہ چھوڑ کے جلدی 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 کر کے آ رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں نا ہم سب، لیکن قرآن کے لیے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے گھروں میں تو بچہ جب بولتا ہے نا تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس کی زبان سے لفظ نکلے تو اللہ کا نام نکلے، بسم اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے۔ لیکن آج بچوں کی تربیت کا علم ہی نہیں ہے۔ آج بچے کیا کر رہے ہیں، یہ موبائلوں نے بیڑا غرق کر دیا بچوں کا۔ اپنے بچوں کے موبائل دیکھا کرو، چیک کیا کرو کیا کرتے ہیں یہ موبائلوں کے اندر، کس کس کے نمبر ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، کون سے پیکیجز لگائے ہیں، انٹرنیٹ پہ کیسے کیا دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہر چیز دیکھا کرو۔ یہ فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کی، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ آج دنیا کے کافر یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دو، اسلام کو ختم کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، اسلام کے ماننے والوں کو مٹا دو۔ کیسے مٹا دیں؟ جہاں ظلم کر سکتے ہیں ظلم کرتے ہیں، جہاں جبر کر سکتے ہیں جبر کرتے ہیں، جہاں مار سکتے ہیں وہ مارتے ہیں۔ کشمیر میں بچوں کو مار رہے ہیں، فلسطین میں بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں، مرما کے اندر بچوں کو، زندہ بچوں کو، میرے تیرے بچوں کو آگ کے اوپر ڈال کے بھون رہے ہیں۔ اور پوری دنیا کے اندر میں نے ایک تجزیہ کیا تھا کبھی کہ جو اس وقت دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے تو اس میں جو شہادتیں پانے والے لوگ ہیں، جو جبراً قتل کر دیے جاتے ہیں، ان کی تعداد کن کی زیادہ ہے؟ عورتوں کی، بوڑھوں کی، جوانوں کی، بچوں کی، مردوں کی۔ تو اللہ سچی بات ہے، میں حیران رہ گیا کہ بچوں کی تعداد شہید ہونے والوں میں جبراً جن کو قتل کر دیا جاتا ہے معصوموں کو، ان کی سب سے زیادہ تعداد تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کو مار دو، ان کی نسل کو مٹا دو، ختم کر دو۔ کہیں وہ منصوبہ بندی کے نام پہ کہتے بھی نسل اگلی آنے نہ دو، بچے دو ہی اچھے بس، اس کے بعد کام ختم، اور پھر اگر آ جائیں ان کو قتل کر دو۔ یہ ہمارے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ افسوس سے جانا پڑتا ہے۔ عورتیں، اچھی بڑی نمازی عورتیں جاتی ہیں حمل گروا کے، ضائع کروا کے بچہ آ جاتی ہیں، جی میں بچہ نہیں جان سکتی۔ یہ قتل ہے، قتل۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اللہ کہتے ہیں اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقكم وإياهم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے کہا نحن نرزقكم وإياهم، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، پہلے تمہارا ذکر کیا پھر کہا ان کو بھی دیتے ہیں، اور جگہ فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ پہلے بچوں کا تذکرہ کیا پھر بعد میں اس کے والدین کا تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو آج یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خیال تھا بچوں کی تربیت کا۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا بھی حضرت آپ جب چھوٹے سے تھے، 6 سال عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو بتائیے آپ کو کوئی نانا جی کی بات یاد ہو؟ ہاں ہاں مجھے یاد ہے۔ کیا یاد ہے؟ کوئی دعا سناؤ یار جو آپ کو یاد کرائی اللہ کے رسول نے۔ دعا سکھا رہے ہیں، قنوت وتر، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ، حسن ابن علی آپ کے نواسے۔ اب مجھے بتائیں 6 سال کے بچے کو قنوت وتر یاد ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، جس کو قنوت وتر یاد ہے اس کو نماز یاد ہوگی کہ نہیں؟ پہلے نماز، بعد میں قنوت کی باری آتی ہے نا۔ نمازیں یاد ہیں، دعائیں یاد ہیں، وضو کے طریقے یاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا حسن آپ کو کوئی نانا جی کی بات یاد ہو؟ ہاں جی یاد ہے، یاد ہے۔ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، راستے میں کھجوروں کا ڈھیر تھا، تو میں نے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ حسن ابن علی۔ سامنے نظر پڑی، سامنے حسن اور حسین دو لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں، کرتا پاؤں سے یہ گر گئے، دوبارہ کھڑے ہوئے، 2-4 قدم اٹھائے چلے، پھر وہ کرتا وہ پاؤں میں اٹکا، پھر یہ گر گئے، پھر اٹھے، پھر 2-3 بار گرے۔ اللہ کے نبی نے خطبہ جمعہ روک دیا، ممبر سے اترے، جا کے دونوں بچوں کو اٹھایا، اپنے نواسوں کو اٹھایا، اپنے بیٹوں کو سینے سے لگایا، کندھوں پہ بٹھایا، اپنی گود میں اٹھایا، لا کے ممبر کے پاس بٹھا دیا، دوبارہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ نے سچ کہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ و آزمائش ہے۔ یہ آ رہے تھے، گرتے پڑتے آ رہے تھے، مجھ محمد سے برداشت نہیں ہوا، میں ان کو اٹھانے کے لیے جمعہ چھوڑ کے چلا گیا ہوں۔ محبت اتنی ہے۔
کہا میں نے کھجور اٹھا کے کھا لی، منہ میں ڈال لی، اللہ کے رسول کے قدم رک گئے، چہرہ شروع ہو گیا، آپ نیچے بیٹھے، میرے منہ میں انگلی ڈالی اور کھجور نکال کے باہر پھینک دی۔ دیکھنے والوں نے کہا ہوگا نا حضور آپ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، 6 سال بھی اس کی عمر نہیں ہے، 4-5 سال کا، اگر اس نے کھجور کھا لی تھی تو کیا ہو گیا؟ آمینہ کے لال نے فرمایا لوگوں یہ صدقے کی کھجوریں ہیں اور صدقہ میں محمد پہ اور میری آل پہ حرام ہے، حرام نہیں کھانے دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ 60 سال 70 سال کے ہو جاتے ہیں، ہمیں حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، اور میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے کو 6 سال کی عمر سے پہلے حلال حرام سکھا رہے ہیں۔ آج کہنا جی آپ کا بچہ ہو گیا ہے بڑا، بولنے چالنے لگے، مسجد میں بھیجا کرو نورانی قاعدہ، نہیں جی اجے تک بچہ ہے، ہونے نورانی قاعدہ، کوئی 4-5 سال رہنے، جب بچہ 3 سال کا ہوتا نا ماؤں کو فکر لگتی ہے، بولنے لگ گیا ہے، اس کے ابے کو جناب 40 کو اسکول میں چھوڑ کے وہ اگر تھوڑا سا پوزو پیش کرے خود پکڑ کے لے جاتی ہے اسکول کے اندر، فیسیں دے کے لو جی بچے کو پی جی میں پلے گروپ میں یہ داخل کر لو، اور یہاں پہ اسکول میں رہے، بچہ پڑھے ABC گھر میں بیٹھ کے سکھانا شروع کر دیتی ہیں اور قرآن کی پرواہ نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسکولوں میں نہ پڑھاؤ، یہ ہماری ضرورت ہے آج کے دور کی، انگلش سکھاؤ بچوں کو، انگلش میڈیم اسکول میں داخل کراؤ، اچھے سے اچھے اسکول کا انتخاب کرو، لیکن پہلے قرآن پڑھاؤ، نورانی قاعدہ پڑھاؤ، نادرہ سکھاؤ، کچھ صورتیں یاد کرواؤ، اخلاق سکھاؤ، تربیت دو۔ میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال سے کم عمر کے بچے کو حلال حرام سکھا دیا، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی تمیز کریں، سیکھیں اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی پرواہ کرنے والا بنا دے۔ ایک طرف کافر کاٹی جا رہے ہیں اور جہاں ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ بچوں کو قتل کریں، وہاں پہ وہ اپنی تہذیب کے ذریعے، اپنی ثقافت کے ذریعے اپنا گند بچوں میں پھیلا کے ان کو تباہ کر رہے ہیں۔